بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 6 ہے ہم آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر پڑھیں گے 64 یعنی 64، اور آج ہمارا ٹاپک ہے ہم حقوق بعد میں ہم نے ماں باپ کے حقوق پڑھے تھے، اور آج ہم اساتذہ کے حقوق کے بارے میں پڑھیں گے کہ علم حاصل کرنا مقدس فریضہ ہے۔ اساتذہ نئی نسل کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، ان کے اخلاق کو سنوارتے ہیں، زندگی کے آداب سکھاتے ہیں، انہیں معاشرے کا اچھا شہری بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ استاد کا مقام اور مرتبہ معاشرے کے دوسرے افراد سے بلندتر ہے۔ اسلام نے انہیں روحانی والدین کا درجہ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ معلم کا مطلب ہوتا ہے سکھانے والا، یعنی کہ استاد، اور علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے جس نے مجھے ایک لفظ سکھا دیا وہ بھی میرا استاد ہے۔ حدیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن سے تم علم سیکھتے ہو ان کے سے تواضع سے پیش آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں نے آپ کو ابھی PDF کے ذریعے سوال نمبر 4 اور 5 جو ہیں وہ سینڈ بھی کر دیا ہے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باعث معلم بھی بہت احترام کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جو تھے وہ استاد بھی تھے، کیونکہ ان کو دین سکھانے والے، دین کے راستے پہ چلانے والے، قرآن پاک کی تعلیم دینے والے اور کوئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اسلام پھیلانے کے لیے اور معلم بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر وقت مجال لانے کو اپنی خوش قسمتی خیال کرتے اور اپنی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں کرتے تھے۔ اساتذہ طالب علموں کی ذہنی تربیت کرتے ہیں، ان کے لیے وہ ان کے محسن ہیں۔ اساتذہ کا درجہ والدین سے کم نہیں، کسی بھی طرح کم نہیں۔ جیسا والدین اولاد کی جسمانی تربیت کرتے ہیں، اس اساتذہ ان کی روحانی اور ذہنی تربیت کرتے ہیں۔ اساتذہ کا یہ حق ہے کہ ان کا احترام کیا جائے اور شاگرد ان کے احسان کو زندگی بھر یاد رکھے۔ احسان یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اساتذہ کی مدد سے ہی پڑھ لکھ کر ایک بڑے انسان بنتے ہیں۔ ان کے ہدایت پر عمل کیا جائے اور ان کی بات کو غور سے توجہ سے سنی جائے، معاشرے میں ان کو باوقار مقام دیا جائے۔ اس طرح اساتذہ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں اور شاگردوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھیں اور ان کی تعلیم و تربیت پوری کریں۔ ساتھ ہی ساتھ آج ہم پڑھیں گے پڑوسیوں کے حقوق۔ انسان کی خوشی کا دار و مدار اس کے قریبی لوگوں کے رویے پہ ہوتا ہے۔ اگر وہ ایک دوسرے اب ہمارے ارد گرد دائیں بائیں سامنے پیچھے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پڑوسی کہلاتے ہیں، جن کو ہم ہمسائے بھی کہتے ہیں۔ تو رشتہ داروں سے پہلے ہماری خوشی اور غمی میں سب سے پہلے جو لوگ شریک ہوتے ہیں وہ ہمارے ہمسائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی حقوق اور فرائض ہم پر فرض کیے ہیں۔ ان کی زندگی کو پرسکون ہوگی، اچھا معاشرہ بنے گا۔ ہر مہذب معاشرہ قریبی رشتہ داروں ہمسایوں کے حقوق کی ادائیگی پر زور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور ماں باپ اور قربت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں، اجنبی ہمسایوں کے پاس بیٹھنے والے اور مسافر جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں، سب کے ساتھ احسان کرو، خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے ہمسائے کے حقوق بارے میں برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ اسے ترکے یعنی جائیداد کا وارث بھی بنا دیں گے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود سیر ہو کر یعنی پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوک کی حالت میں رات گزارے۔ اسلام نے تاکید کی ہے کہ ہمسایوں کی عزت آبرو کی حفاظت کی جائے اور پڑوسیوں کی طرف سے ملنے والی تکلیف پر صبر کیا جائے۔ ہمسایوں کے حقوق اس قدر اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ پڑوسی قربت کی وجہ سے ہمارے دکھ درد اور مصیبت میں سب سے کام آتے ہیں اور خوشی اور غم کے موقع پہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے سب سے پہلے پہنچتے ہیں۔ اس لیے ان کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ آپ کو سوال نمبر 4 اور 5 کو میں نے نشان لگا کر PDF کے ذریعے آپ کو پہنچا دیا ہے، آپ انہیں اپنی کاپی پہ لکھیں اور یاد